نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمائے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں۔ تو یہاں سے رب ذوالجلال نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر فرمایا۔ تو احباب ذی وقار، آج کی اس نشست کے اندر نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے قبل تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی طرف چلتے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا ہے اور ان کی کنیت اور ان کا لقب کیا ہے۔ تو احباب ذی وقار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے، اور لقب ان کے صدیق اور عتیق ہے، یار غار اور خلیفہ رسول اللہ ہیں۔ عام فیل سے 2 سال اور کچھ دن کم 4 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، حضرت مرہ پہ جا کر حضرت ابو بکر صدیق کا نسب نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ معاشرہ میں آپ کا مقام نہایت بلند تھا، حتیٰ کہ رؤساء قریش میں شمار ہوتے تھے۔ خوب ہاں کا فیصلہ آپ کے سپرد تھا۔ اس معاملہ میں تمام قریش آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ جود و سخا، صلح رحمی، مہمان نوازی، بردباری اور صداقت اور دیانت آپ کے وہ نمایاں اوصاف تھے جن کا انکار آپ کے بدترین دشمن کفار قریش نہ کر سکتے تھے۔ قسام ازل نے آپ کو ابتدائی سے فطرت سلیمہ، قلب و نظر کی پاکیزگی، حق کو قبول کرنے والا دل اور بے پناہ ذکاوت فطانت عطا فرمائی تھی۔ امام زہری فرماتے ہیں آپ کو اللہ جل مجدہ کے بارے میں ساری زندگی میں کبھی شک دافع نہیں ہوا۔ آپ نے مشرف با اسلام ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی۔ آپ کو ابتدائی سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل تھا۔ فیض صحبت نے آپ کے دل کو ایسا روشن آئینہ بنا دیا تھا جو باطل کے عکس کو کسی صورت میں قبول نہ کرتا تھا، اور حق و صداقت کے نور کو بغیر کسی تردد کے قبول کر لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے پیغام اسلام پیش کیا تو آپ نے فوراً قبول کر لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقابل فراموش خدمات انجام دیے جو آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ کی دعوت پر عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ کرام حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ نے ایسے 7 افراد کو خرید کر آزاد کیا جنہیں میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیف دی جا رہی تھی،
انہی میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے 4 پشتیں شرف صحابیت سے مشرف ہوئی۔ یہ فضیلت کسی اور خاندان کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ 4 پشتیں یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عاصمہ بنت ابو بکر بن ابو قحافہ، اسی طرح یہ سلسلہ ابو عتیق بن عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، جن کی تفصیل کے لیے ایک دفتر بھی ناکافی ہے۔ آپ نے واقعہ معراج کی تصدیق اس اعتماد اور یقین سے فرمائی کہ کفار کی آرزوئے خاک میں مل گئی اور مسلمانوں کو نیا جوش و جذبہ حاصل ہوا۔ اسی قوت ایمانی کی بنا پر آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب ہجرت تمام صحابہ کرام میں سے آپ ہی کو رفیق سفر منتخب فرمایا۔ اس سفر کے دوران آپ نے خلوص و ایثار اور دوستی کا وہ ریکارڈ قائم کیا کہ یار غار کا لقب ایک مثال بن گیا۔ آپ ہر جہاد میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور جان بازی کا مظاہرہ کیا۔ جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، جو آپ نے سب کے سب راہ خداوندی میں صرف کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر حج فرمایا۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور دنیا اسلام کے مایہ ناز اور مقدس ترین ہستیوں نے آپ کی خلافت کو تسلیم کیا اور بیعت کی۔ خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کے لیے اختیار فرمایا، یعنی نماز کی امامت کے لیے، اس لیے ہم نے انہیں اپنی دنیا کے لیے منتخب فرمایا، یعنی امامت اور خلافت کے لیے۔ اور یہ امر واقعی ہے کہ آپ میں وہ تمام اوصاف درجہ اتم پائے جاتے ہیں جو کسی خلیفہ راشد میں ہونے چاہیے: تقویٰ، پرہیزگاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، محبوبیت اور اتباع سنت کا کامل جذبہ، کتاب و سنت کے علم، سیاست، شجاعت، صداقت اور سخاوت۔ غرض جس وصف میں بھی آپ کو دیکھا جائے اس میں آپ کی حیثیت نمایاں اور نقطہ عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے مفہوم کے مطابق، یعنی سب سے زیادہ متقی آگ سے بچایا گیا، جو اپنا مال پاکیزگی کے لیے دیتا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں جس کی جزا دی جائے، لیکن اپنے رب اعلیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے وہ عن قریب راضی ہو جائے گا۔ امام راضی فرماتے ہیں، مفسرین کا اتفاق ہے کہ اتقا سے مراد، سب سے زیادہ متقی مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ دوسری جگہ پہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں متقی ہیں، اور جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت اور فضیلت والا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تمام صحابہ کرام سے افضل ہے۔